رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما، عالم بن جاؤ، او متعلما، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا علم کے سننے والے بن جاؤ، او محبا، یا علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامسا فتہلک۔ سنو لوگو، بننا ہے تو عالم بنو، بننا ہے تو متعلم بنو، بننا ہے تو علم کے سننے والے بنو، بننا ہے تو اہل علم سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو ان چاروں میں نہ آئے فتہلک، اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكَ، پانچویں نہ بنو۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عالم بنو، اس سے کمتر درجہ یہ ہے کہ علم سیکھنے والے بنو، پھر مستمع بنو، علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، علماء کے پاس جایا آیا کرو۔ آج عصر کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے مسجد میں، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہماری آبادی مسجد میں آتی ہی نہیں ہے، اور جو آتی ہے وہ بھی 5 منٹ مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، سننا نہیں چاہتی علم کو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا تو عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا علم کے سننے والے بن جاؤ، یا کم از کم محبا، اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آخری درجہ یہ ہے کہ علم اور علم کے جڑے افراد، علماء، طالب علم، مدارس، اس کی انتظامیہ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بنو کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں علمی بیداری کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور طلباء یہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ یقیناً یہ حوصلہ افزائی کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ مولانا گور امام صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور انتظامیہ نے، کمیٹی نے، مسجد نے بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ یہاں طلباء فارغ ہوئے، پڑھے لکھے ہیں، آپ حضرات کا سپورٹ چاہیے، پیسے سے بھی چاہیے، پیسہ آپ کو دینا ہوگا، اور ہمدردی سے بھی چاہیے، دل سے بھی چاہیے، محبت سے بھی چاہیے، عقیدت سے بھی چاہیے، جذبات سے بھی چاہیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مدرسہ اور اس جیسی چیزیں جہاں قائم ہو، ہر جگہ اس کی ایک اینٹ لگانے والے بنیے، گرانے والے مت بنیے۔ یاد رکھیے وقت کم ہے، میں مختصر لفظوں میں کہہ کر جا رہا ہوں آپ سے، اور قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مدارس جب تک زندہ ہیں، قسم خدا کی تم ہندوستان میں زندہ ہو، اور جس دن مدرسے بند ہو گئے، جس دن مدرسے بند ہو گئے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، قسم خدا کی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اسپین کی تاریخ پڑھ لو، 500 سال حکومت تھی ہماری، مٹ گئے، نام و نشاں ختم ہو گئے، اذان دینے والے افراد نہیں بچے، مسجدیں ویران ہو گئی، ختم، نظام نہیں تھا۔ جب تک یہ مدرسے قائم ہیں، جب تک تم کو نئی پود، نئی فوج علم کی، دین کی سپہ سالار کی شکل میں موجود رہے گی اور ملتی رہے گی۔ ہر جگہ امت جہاں جہاں گمراہ ہوگی، یہ لوگ کھڑے ہو کر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، گردن پکڑ پکڑ کر راہ راست پر لاتے رہیں گے۔ اس لیے ان علماء کی قدر کر دو۔ اس گئے گزرے دور میں حسن بصری تمہیں ملنے والے نہیں ہیں، جو ہیں انہی کی قدر کرنی ہے، انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، انہی کے لیے دعائیں کرنی ہے، انہی کا ساتھ دینا ہے، انہی کے سپورٹ پر کھڑے رہنا ہے، تاکہ تمہارے دین کی حفاظت ہو سکے، ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ یاد رکھو علماء ہیں، یہ ایمان کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ جب تک یہ رہیں گے کوئی ڈاکہ نہیں ڈال پائے گا، اور مومن کی سب سے بڑی پونجی ایمان ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، سب چیزوں کی لوگ فکر کر رہے ہیں۔ 60 سال کا 65 سال کا آدمی آتا ہے، کیا مفتی صاحب دعا کر دیجئے، کیا ہوا ہے؟ 2 مہینہ ہو گیا، دکان کا بڑا برا حال ہے، ٹھپ
پڑی ہوئی ہے، کچھ چلتا ہی نہیں ہے، کوئی خریدار ہی نہیں آتا ہے۔ ان سے ہم نے پوچھا بھئی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہتے نہیں آتا۔ کہ میں کچھ آیت لکھ دوں گا، اسے پڑھ لو گے روزانہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے دکان چلنے لگے گی۔ کہ ہمیں صاحب پڑھنا نہیں آتا، کچھ پھونک دیجئے، تعویذ دے دیجئے۔ بتائیے امت کا کیا حال ہے؟ 65 سال ہو گئے، قبر میں پیر لٹکا لیا ہے، مرنے والا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، لیکن آج بھی اس کو فکر ہے تو کس بات کی ہے؟ تعویذ دے دیجئے، دکان چلنے لگے۔ دوستو ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام، یعنی مرنے کے وقت بھی ایمان کی فکر نہیں پیدا ہو رہی، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، حالانکہ ایمان اتنا اہم ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جلسہ بہت مختصر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان میں قرآن میں سنیے کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، انہوں نے پرورش کی اپنے اولاد کی، انہوں نے پوسا پالا ہے۔ جب ان کی موت آ رہی ہے، آخری وقت ہے، تو اپنے بیٹوں کو بلایا ہے اور بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ یہ ہے ایمان کا درجہ کہ نبی دنیا سے جا رہا ہے، اس نے پرورش پرداخت نبوت نے کی ہے، جن بچوں کی وہ بچے دین سے پھر سکتے ہیں کیا؟ لیکن وہ اس کی نظر میں ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہتے کہ فلاں کھیت فلاں جگہ ہے اور فلاں پیسہ فلاں جگہ ہے، بلکہ یہ کہتے ما تعبدون من بعدی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ 65 سال میں بھی کاروبار میں برکت کی دعا کے لیے آتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ میں نے ایک اعلان لگایا، میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں، کہ بھائی تعلیم بالغاں کے لیے ہر روز فری آف کاسٹ، بغیر کسی پیسے کے میں تعلیم دوں گا اور اچھے علماء کا انتظام کروں گا جو تعلیم دیں گے آپ کو۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، دین سے ناواقف ہیں، ہر روز تشریف لائیے، میں سکھاؤں گا۔ افسوس ہوگا آپ کو، پورے 1 مہینے ہو گئے، ایک شخص نہیں آیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خالی کہا ہے، ایسے مجمع میں کہا ہے جو 5000 پر مشتمل رہتا ہے، اور لگاتار 3 ہفتے کہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری تعلیمی بیداری کی، کہاں جائے گی امت؟ میرے بھائیوں، بڑے درد سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے ایمان کی فکر کر لو، روزی کا مالک اللہ انشاءاللہ دے گا۔ وہ قرآن میں اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے، آپ کھانے کی فکر کیوں کرتے ہو بھائی؟ اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اپنا اسٹیٹس ایسا کیوں رکھتے ہو کہ حرام کرنا پڑے؟ صحابہ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کے جیب میں 5000 10,000 کا موبائل نہ ہو۔ اس امت کا مسئلہ معاش دوسرے نمبر پر ہے، اس امت کا مسئلہ آخرت کی فکر کا نکل جانا ہے، اس امت کا مسئلہ ایمان کی فکر کا ختم ہو جانا ہے۔ ایمان کی فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، کامیاب زندگی گزارو گے۔ ورنہ یاد رکھو، آخری بات کہہ کر جا رہا ہوں، صاف صاف لفظوں میں سن لو، قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو آدمی اس دنیاوی زندگی کو اپنے من کے مطابق گزار کر جائے گا،
اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، آخرت کو پیچھے رکھے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بالکل دو دو چار کی طرح صاف ہے۔ اب آپ انتخاب کر لیجئے آپ کو کدھر جانا ہے، جنت یا جہنم۔ جدھر جانا قرآن نے صاف کر دیا ہے۔ اگر اس زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا جنت ہے، اپنی مرضی کے مطابق گزارا جہنم ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا آپ کو کیا کرنا۔ اگر اس پر یقین نہیں تو مسلمان نہیں۔ ایک دم دو دو چار کی طرح صاف۔ اس پر یقین ہے تو زندگی چینج کرو، یقین نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔